تمہارا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اسے فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مارا ماری اخبار چھپتے ہیں۔ فلاں شخص نے جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجیب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجیب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے اب خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبار کی اثر کے ابھی غیر قوموئی کے بارے میں نظر آ رہی تھی، مگر افسوس، صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ پیارے دوستو، عورت اللہ کی جانب سے عطا کردہ ان تحفہ ہے، مگر اس سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت کے قابل ندامت ہے۔ تاریخ عزتناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو متہم کر کے جنگلوں کی خاک جلنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس سمجھا کہ انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا۔ اسلام کے نوجوانوں آج بھی ان معصوموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ جہاں گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے وہیں سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی گلنار لڑکی کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمور کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، ذرا دیکھو، غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون کس انداز میں ہوتا ہے۔ جسم پر جو چادر تھی اس پر 16 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بنت رسول اللہ ہونے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ جہیز میں ایک بستر اور ایک تکیہ اور مختصر سامان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، اس لیے جہیز میں ہمیں جہاز چاہیے۔ ارے جہیز کی تمنا کرنے والوں، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا امیر المومنین تھے حضرت علی خلیفہ۔ حضرات آئیں ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسے معلوم شخص رسم کو دنیا سے مٹا کر دم لیں گے۔ یا سنگرا جو حائل ہے، یا سنگرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔